مطلب یہ ہے، متقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو خاص کر شرک سے بچ جائیں اور عام طور پر ہر گناہ سے بچ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے جو مستحق بن جائیں ان کو متقین کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت کتاب و سنت میں بھی کی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، متقین بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ آیت کے اگلے جملے میں وضاحت فرما دی وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہاں متقین بننے کا مطلب یہ ہے کہ کلی طور پر ربا سے، سود سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو متقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، یا متقی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے رب سے ڈر کر ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت تقوی کے بارے میں پوچھا۔ جس تک ہمیں روزہ لانا چاہتا ہے، جو روزے رکھنے کا جو اصل مقصد ہے کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کبھی کسی دن آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جو کانٹے دار جھاڑیوں والا راستہ ہے؟ کہا بالکل کئی بار گزر ہوا ہے۔ کہا اس راستے کو کیسے عبور کیا کرتے ہیں آپ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے دامن کو اور اپنے جسم کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے گزرتا ہوں، تاکہ میرے دامن کو کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کپڑا پھٹ نہ جائے، میرے پاؤں کو، میرے جسم کو کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ تو اس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو بچا کر اس راستے کو عبور کرتا ہوں۔ کہا تقوی یہی ہے۔ معاشرے میں ہر طرف گناہوں کی یلغار ہو، ہر طرف سے گناہوں کی دعوت ہو، ہر طرف گناہ کرنے کے مواقع ہوں، تو اس معاشرے میں رہ کر اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچا لینا، یہی تقوی ہے۔ تو روزہ ہمیں اسی تقوی تک پہنچانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی گئی کہ روزے کی حالت میں بس اوقات ہم اپنے گھر کے کمرے میں ہوتے ہیں، اندر سے کمرہ لاک ہوتا ہے، اکیلے ہوتے ہیں، اور اس روم میں، اس کمرے میں ہر قسم کے مشروبات، کھانے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور میں روزے سے ہوتا ہوں، دیکھنے والا میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، اور بس اوقات اندر لائٹ بھی نہیں ہوتی، گرمی کی اور شدت، حبس، اس سب کچھ کے باوجود بس اوقات 15 گھنٹے کا روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ آخر کے 1-2 گھنٹے بڑے مشکل سے گزرتے ہیں، بڑی پیاس لگ رہی ہوتی ہے، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بغیر سحری کے روزہ رکھنا پڑتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی، تقریباً دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہوں، اور ایسا اللہ تعالیٰ کے ایسا کرنا ہو جاتا ہے، آنکھ ہی اذان کے بعد کھلتی ہے، رات کو روزے کی نیت کر کے سویا تھا، سحری نہیں کر سکا، اب دل نے گوارا نہیں کیا کہ اب جو ہے نا بغیر روزے سے یہ دن گزاروں، کیونکہ میری یہ روٹین ہے، روزے رکھتا آ رہا ہوں، 10 12 13 14 15 روزے رکھ لیے، یہ روزہ کون سا مشکل ہوگا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں۔ اس سب کچھ کے باوجود کھانے پینے کے قریب نہیں جاتا۔ کیوں؟ اندر سے آواز آتی ہے بلا ان ربہ کان بہ بصیرا،
اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. اگر میں نے کچھ کھا لیا پی لیا، کسی اور نے دیکھا نہیں دیکھا، رب تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، رب تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. تو برداشت کرتا ہوں، بھوک بھی برداشت کرتا ہوں، پیاس بھی برداشت کرتا ہوں، اور کھاتا پیتا اس لیے نہیں ہوں کہ میرا یہ نظریہ بن چکا ہوتا ہے کھاؤں گا پیوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے کا ثواب نہیں ملے گا، رب تعالیٰ ناراض ہوگا. تو روزہ اسی طریقے تک، یہاں تک لانا چاہتا ہے مجھے. روزے کا بھی یہی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جیسے روزے کی حالت میں تمہاری کیفیت ہوتی ہے میری نگرانی کی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، نگہبان ہے، وہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. روزے کی حالت میں میری کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کی، نگہبانی کی. میرا یہی نظریہ بن چکا ہوتا ہے، وہ نگران ہے، وہ نگہبان ہے. تو روزہ یہی کہتا ہے پوری زندگی اسی طرح گزارو. پوری زندگی جب بھی کوئی گناہ کرنے کا کوئی موقع میسر ہو، فوراً یہ بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ نگران ہے، نگہبان ہے، وہ میری حرکات و سکنات سے بخوبی واقف ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے میری ایک ایک بات کی خبر ہے، اور اس سے بڑھ کر میرا پورا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے. میری زندگی کا پورا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا مجھ سے ہی کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج خود ہی اپنا نامہ اعمال پڑھ کر اپنے حساب لے لے. یہ ہماری کیفیت پوری زندگی بنانے کے لیے روزے کو فرض کیا گیا. اس وقت کا کہیں ایسا نہ ہو مجھے سامنا کرنا پڑ جائے، اس وقت کا سامنا کرنے سے بچانے کے لیے یہ کیفیت میری جب بنے گی، میں اس وقت کا سامنا کرنے سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، بچ جاؤں گا. جب مجرمین کہیں گے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. کیونکہ جو بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچتے ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی پھر معاف نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے گناہوں کی معافی کے لیے شرط لگائی ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے گناہوں کی معافی کے لیے، مغفرت کے لیے شرط لگائی ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے گناہوں سے بچو تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے. جب چھوٹے گناہ بھی معاف، بڑے گناہ بھی بندے نے پوری زندگی چھوڑے رکھے، چھوٹے گناہ سے بھی معاف ہوتے رہے، اب فرمایا وندخلکم مدخلا کریما، تمہیں عزت والی جگہ پر جنت میں داخل کریں گے. اور گناہ بندے سے ہوتا کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کیوں گناہ ہوتا ہے؟ گناہ شیطان کیوں کرواتا ہے؟ پہلے شیطان یہ ذہن بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا جو تصور ہوتا ہے نا اس کو ختم کرواتا ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک بندہ ہے جان بوجھ کر اس نے روزہ نہیں رکھا، اب بھری مسجد میں وہ آ کر سب کے سامنے کھائے گا پیے گا؟ نہیں. اسے پتہ ہے مجھے ملامت کرنے والے ملامت کریں گے، مجھے لان تان کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی. وہ چھپ کر کھائے گا، چھپ کر پیے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے سب کے سامنے کھاؤں گا تو ممکن ہے کوئی 2-3 جوتے بھی لگا دے. سب کے سامنے نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، اس کو پتہ ہے مجھے سننی پڑ جائے گی.
جب انسان گناہ کرتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے تصور شیطان اس کے ذہن سے ختم کروا دیتا ہے. اب پھر بندہ گناہ پر جری ہوتا ہے. نفس امارہ جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اور شیطان ابلیس. آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس نے قسمیں کھائیں. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اب آدم علیہ السلام کو وہ والی بات بھول گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان نے پہلے وہ بات بھولوائی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی حدیث آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام بھول گئے اللہ تعالیٰ کی وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. پہلے بھلوایا، پھر جو ہے نا جب اس نے دیکھا کہ اب لوہا گرم ہو چکا ہے، اب اس نے ضرب ماری، آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، جس وجہ سے آدم علیہ السلام دھوکے میں آ کر پھسل گئے، ان سے خطا ہو گئی. تو شیطان ہو، نفس امارہ ہو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تصور ذہن سے محو کرتا ہے، تب جا کے بندہ گناہ پر جری ہوتا ہے. روزے کی حالت میں کیونکہ شیطان جکڑا ہوا ہے، پابند سلاسل ہے، شیاطین، سرکش شیاطین. اب روزے کی حالت میں ویسے ایک مومن کا تصور 12 13 15 گھنٹوں تک ہوتا ہے روزے کی حالت میں، تبھی بندہ کھانے پینے کے قریب نہیں جاتا. تو روزہ یہی ہم سے یہ حاصل کرتا ہے، گویا کہ ہمارا یہ دل و دماغ بنانے کے لیے روزہ فرض کیا گیا. یہ چیز ہم میں آ جائے، ہمیں حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تصور جیسے روزے کی حالت میں ہو، 24 گھنٹوں میں یہی تصور ہو، سال کے 12 مہینے میں یہی تصور ہو، باقی 11 مہینے میں، 1 مہینے کے دنوں میں تو یہ تصور ہوتا ہے روزے کی حالت میں، باقی 11 مہینے میں بھی یہی تصور ہو، 24 گھنٹوں میں یہی اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے تصور ہو. مزہ تب ہے. اچھا اب سوال یہ ہے ایسا کیوں؟ دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں تقوی بھی حاصل ہو گیا، پرہیزگاری حاصل ہو گئی، گناہوں سے بچ گئے، تقوی کی راہ پر چل پڑے. اصل میں اللہ تعالیٰ ایک پروگرام تک ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. 20 دن بھوکے رہے ہو، پیاسے رہے ہو، اب آخری عشرہ آ رہا ہے، آخری عشرے میں محنت کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ دل و دماغ تمہارا صاف ہو چکا ہے، گناہوں سے بچ چکے ہو. اب آخری عشرہ آ رہا ہے، اس میں خوب محنت کرو. اب محنت کرنا آسان ہو گیا، پہلے مشکل تھا. تبھی تو پہلے عشرے میں قرآن کا نزول نہیں ہوا. شب قدر بھی پہلے عشرہ میں نہیں آئی، 2 عشروں میں ہمیں بالکل جیسے ایک بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، سونے اور چاندی کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے. یہ 20 دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، 20 راتوں کو ہم نے تراویح پڑھی، 20 دنوں کے روزے رکھے. اب فرمایا کہ اب آخری عشرہ یہ محنت کا ہے، تاکہ اس 20 دن کی محنت کی برکت کی وجہ سے، راتوں کی دنوں کی محنت قد و کاوش کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے آخری عشرہ میں عبادت کرنا آسان ہو جائے. تو اصل یہاں تک لانا ہے دنیا میں، کیونکہ آخری عشرے میں ایک ایسی رات آ رہی ہے جو رات جس رات کی 8 خوبیاں ہیں، 8 اس کے خصائص ہیں. یہ 8 خصائص ہمیں حاصل کرنے ہیں، لیکن یاد رکھیں بغیر محنت کے دنیا بھی نہیں ملتی. بغیر محنت کی ملتی ہے دنیا؟ نہیں ملتی. جب بغیر محنت کی دنیا نہیں ملتی، دین پر کام کرنا کیسے بغیر محنت کے آسان ہوگا؟ 20 راتوں کی، 20 دنوں کی ہم نے محنت کی، کوشش کی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آ جاؤ آخری عشرے میں، جو کچھ مجھ سے مانگنے مانگ لو. تبھی تو آتا ہے نا صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. آخری عشرے میں جو محنت کرتے،
ایسی محنت شروع والے 2 عشروں میں نہ کرتے، حالانکہ آپ بڑی عبادت میں محنت کرتے، عام دنوں میں آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ یہ آپ کی رمضان سے ہٹ کر کے محنت کے بارے میں ہے۔ رمضان کے شروع والے 2 عشروں میں کتنی زیادہ محنت کرتے ہوں گے، اور آخری عشرے میں خاص طور پر اپنی ازواج مطہرات سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایقظ اہلہ شد میزرہ جد و شد میزرہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے، رات بھر جاگتے، عبادت کے لیے کمر کس لیتے، بڑی محنت کرتے اس رات، یہ آخری عشرے کی یہ جو راتیں ہیں۔ اور پھر آخری عشرے میں آپ اعتکاف کرتے، جو اصل مقصد ہوتا ہے اعتکاف کا وہ شب قدر کی تلاش ہے، اس کے لیے بڑی تگ و دو کرتے۔ اور فرمایا خاص کر آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ان طاق راتوں میں جو کہ 5 راتیں ہیں، ان راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ اصل روزے رکھوا کر 20 دن کے روزے رکھوائے، 20 راتوں کا قیام کروایا۔ اب کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر بہ رہا ہے، اس سمندر میں غوطے لگا لو۔ جیسے کہ میں نے عرض کی، اس رات میں ان خاص کر 5 راتوں کی جو راتوں میں سے جو شب قدر جو رات ہے، 8 اس کی خصوصیات ہے۔ نمبر 1، یہ لیلہ مبارکہ ہے، یہ لیلہ یہ بابرکت رات ہے۔ بابرکت کہتے ہیں اس چیز کو جس میں بڑھوتری ہو۔ وقت ساتھ نہیں دے رہا، صرف ایک مثال دے کر بات آگے چلاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کھجوریں ہیں، آپ اس میں برکت کی دعا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کھجوروں کے اور دانے ڈالے، برکت کی دعا فرمائی۔ جیسے کہ میں نے عرض کی، برکت کا معنی کیا ہے؟ بڑھوتری، اضافہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کھجوروں کی تھیلی میرے گلے میں لٹکی رہی، میں نے خوب وہ کھجوریں کھائیں، جو بھی مجھ سے میرا دوست یا کوئی اور مسلمان ملاقات کرتا اس کو بھی دیتا، خود بھی کھاتا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گیا، لیکن ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ 2 سالہ عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، کھجوریں ختم بلکہ کم نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ آیا، کھجوریں کم نہیں ہوئیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، کھجوریں کم نہیں ہوئیں۔ یہ کم و بیش 20 سے 25 سال بنتے ہیں، 20 سے 25 سال تک وہ تھیلی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کے ساتھ لٹکی رہی، خوب کھائیں، خوب اپنے دوستوں کو کھلائیں، لیکن کھجوریں کم نہیں ہوئیں۔ کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بلوائیوں کی چڑھائی کی وجہ سے، ان کی چڑھائیوں کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے وہ تھیلی مجھ سے کھو گئی، لیکن کھجوریں ایک بھی کم نہیں ہوئی۔ قربان جو یہ ہے، اس رات کو لیلہ مبارکہ کہا گیا، یہ ہے برکت۔ کتنی برکت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسرا، اس رات کو شب قدر کہا گیا۔ قدر کے 3 معنی ہیں۔ قدر کا ایک معنی یہ ہے عظمت والی رات، یہ بڑی عظیم رات ہے۔ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے تو 20 دن کے روزے رکھوائے گئے، 20 راتوں کے قیام کروائے گئے، اور ضمناً یہ بھی ذہن میں رہے موضوع کا دوسرا جو جز ہے عمل پر ہمیشگی، یہ رات اسی کو نصیب ہوگی جو مسلسل روزے رکھے گا، جو مسلسل قیام کرے گا، جو ہمیشگی اختیار کرے گا، تبھی تو 20 دن کے روزے رکھوائے، 20 راتوں کا قیام کروائے اس رات کو، تاکہ ہم پالیں اس رات تک پہنچانے کے لیے۔ تو عمل میں دوام اختیار کرنا ہے، ہمیشہ عمل کرنا ہے، اور
پوری زندگی عمل کرنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا پوری زندگی عمل کرنے ہیں. یہ عمل کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا. مجھے میرے رب نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، نماز کو پڑھنے کا حکم دیا. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کب تک؟ جب تک میری زندگی ہے. یہ نیکیاں پوری زندگی کرنی ہے. فرائض و واجبات پر خاص کر پابندی پوری زندگی کرنی ہے. قدر کے 3 معنی ہیں. پہلا معنی کیا ہے؟ عظمت والی رات، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری. دوسرا معنی یہ ہے تنگی والی رات. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بڑھاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. تنگی والی رات اس لیے کہا گیا کہ اس رات آسمانوں سے زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اس وجہ سے شب قدر کہا گیا. تیسرا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں والی رات. انا کل شیء خلقناہ بقدر. شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں، اور یہ اس کی تیسری خوبی ہے کہ یہ فیصلوں والی رات ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، فیصلے تو 50,000 سال پہلے آسمان و زمین کے پیدائش سے ہو چکے ہیں، تو کیا مطلب پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال میں، مستقبل میں آنے والے سال میں جو کچھ ہونا ہے، کس نے فوت ہونا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس کو رزق کم ملنا ہے، زیادہ ملنا ہے، کس کے رزق میں کمی ہونی ہے، اضافہ ہونا ہے، کس کی تجارت میں کمی ہونی ہے، اضافہ ہونا ہے، یہ سارے دنیا کے معاملات فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. یہ مطلب ہے یہ فیصلے والی رات ہے. تیسری اس رات کی خوبی کیا تھی؟ یہ فیصلوں والی رات ہے. چوتھی اس رات کی خوبی جیسے کہ میں نے بتایا، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. پانچویں اس رات کی خوبی یہ ہے کہ جو اس رات کا قیام کرتا ہے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت سے اس رات کا قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. چھٹی خوبی اس رات کی یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری رات سلامتی والی رات ہے. یہ پوری رات سلامتی والی رات ہے. سلامن، یہ سلامتی والی رات ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ رات رہتی کب تک ہے؟ یہ ایک نکتے کی بات ہے جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ رات شروع کب ہوتی ہے، یہ نہیں بتایا. وہ مغرب کے بعد بھی شروع ہو سکتی ہے، عشاء کے بعد بھی شروع ہو سکتی ہے، رات کو 10 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے بھی شروع ہو سکتی ہے. اس بات کو مخفی رکھا. لیکن یہ اللہ نے بتا دیا کہ مطلع سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر کی طلوع ہونے تک رہتی ہے. مانا جو بھی رات ہو کم از کم یہ رات سحری کے وقت ضرور رہتی ہے. یہ سحری کا وقت جو بہت برکت کا وقت ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کم از کم سحری کے وقت آپ ضرور سحری کے وقت ضرور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور ساتویں اس کی خوبی یہ ہے، اس بابرکت رات کی ساتویں خوبی یہ ہے کہ اس رات کے لیے ایک خاص دعا بتائی گئی جو کسی اور رات کے لیے خاص دعا نہیں بتائی گئی. وہ رات کی دعا کیا ہے؟ سیدہ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ رات مجھے نصیب ہو جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے اس رات میں. آٹھویں اور آخری خوبی یہ ہے، اس خوبی کو ہمیں حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہنا چاہیے، اور یہ وہی کام کر سکے گا جو پچھلے 20 دنوں 20 راتوں کی محنت کرتا رہا. کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے.
یہ ایک رات کم و بیش 83 سال کی عبادت سے، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے یہ ایک رات کی عبادت. تو پھر کیوں نہ ہم کوشش کریں اس رات کو حاصل کرنے کی. تو اس آخری عشرے میں جو اعتکاف ہے، یاد رکھیے ایک رات کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک رات یا ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے مابین 3 خندق حائل فرما دیتا ہے. اور ہر خندق کے مابین اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. تو یہ 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں جہنم اور بندے کے درمیان. تو گویا کہ اس عشرے میں اعتکاف کرنے والے کا جہنم میں جانا ناممکن بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رات کی ہمیں اور اس عشرے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی پر دوام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روزے سے حاصل ہونے والے جو دروس ہیں، جو سبق ہے کہ گناہوں سے بچنا، پوری زندگی فرما برداری کے ساتھ گزارنا، اس مقصد کو اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان اللہ والحمد للہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ ایک دو اعلانات